بخاری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے. ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی. کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں کے اندر کلیجے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں. اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر بھی نہیں آتا، لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زہرا گداز ہیں، کلیجہ پگھلا دینے والی ہیں. اللہ اکبر. بلکہ امام سبودی نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مسجد گونجنے لگی اور جو ہے وہ عجیب منظر پیدا ہو گیا. صحابہ حیرت زدہ ہیں کہ یہ ہوا کیا کہ رونے والا نظر بھی نہیں آ رہا اور آقا کریم ابھی خطبے کا آغاز بھی نہیں کیا، اور اس کی چسکیاں اور چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ رہی ہیں. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر. حضور ممبر سے نیچے اترے. آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لیے ممبر بنا تھا. حضور ممبر پہ بیٹھے تھے. پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے. آج ممبر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا. رونے والا یہ وہ خشک تنا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا. اس تنے ہنانا در ہجر رسول زارمی نالت چوں ارباب عقول. رومی کہتے ہیں کہ اس تنے ہنانا عاقل لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے. آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا. جس طرح کوئی بچہ بچھڑا ہوا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگی بند جاتی ہے، اس طرح اس کی گھگی بند گئی اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ ممبر پہ آئے. صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لو لم افعل ہاکذا لہن الی یوم القیامہ. اگر میں ممبر سے اتر کر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک روتا رہتا. حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا. تو یہ انوکھا پیار اور محبت کی یہ ریت اور یہ رسم اہل ایمان کے اندر جاری رہی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اور حضور علیہ السلام کی محبت ان کا ایک بیش قیمت سرمایہ رہا ہے. امت مسلمہ اس وقت زوال پذیر ہوئی جب ان کے سینے سے حب رسول کو کھینچنے کی سازش کی گئی. اقبال کہتا ہے، تو کیا جانتا کہ تیرے ساتھ کیا قیامت توڑی گئی. عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. یہ جو فرقے گروہ بندیاں پیدا کی گئی اور حضور کی ذات کو وجہ نزاع بنا دیا گیا. آپ معتزلہ، مرجیہ، اندیہ، لا ادریہ اور جتنے بھی جو ہے وہ امت کے اندر انتشارات پیدا ہوئے ہیں، آپ ان سب کو دیکھ لیں، مطالعہ کر لیں. کبھی بھی حضور کی ذات وجہ نزاع نہیں بنی ہے. صفات پہ گفتگو ہوتی رہی ہے، خلق قرآن کا مسئلہ رہا ہے، کیا حرام رزق ہے یا نہیں ہے اس پہ بحث ہوئی ہے، کبیرہ کا مرتکب کافر ہے یا مومن ہے اس عنوان سے بحث ہوئی ہے. حضور کی ذات کبھی وجہ نزاع نہیں ہوئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ امت کے اندر محبتوں کا مرکز رہی ہے، اور کبھی حضور کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ کسی نے کوئی جو ہے وہ ایسی بات یا اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کی. سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں اور سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے جب اغیار نے سازش کی تو اس وقت حضور کی ذات کو وجہ نزاع بنایا گیا، اور پھر ہمارا جو حال ہوا امت کا شرازہ بکھر کے رہ گیا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ بر صغیر پاک و ہند میں، جنہیں محدث علی الاطلاق کہتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام اور دین متین کے اس سپاہی اور بر صغیر میں حدیث رسول کے اجالے بانٹنے والے اس محدث کو اپنا امام اور مقتدا مانتے ہیں. آپ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بہت سارے اختلافات امت کے اندر موجود ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں کم از کم میرے دور تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ شیخ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
تو اب اس کے بعد اس عنوان سے بھی امت میں اختلاف پیدا ہوا، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ شیخ کے بعد